پچھلے ایک ہفتہ سے وہ رونا دھونا، وہ بھوک ہڑتال، وہ پاگل پن، جیسے وہ تمام کیفیات ایک لباس کی طرح اتار کر اب پرسکون ہو چکی تھی۔ لگتا تھا اس نے کوئی بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب میرات اسے تکتی رہتی، جیسے اس کی ماں اسے گھنٹوں تکتی تھی۔ تیری پیدائش کے ایک ہفتے بعد تیری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، پھر میں نے تجھے ماں بن کر پالا۔ وہ اس کے پاس آتی اور یہ بات سوچتی رہ جاتی، وہ یہ بات کس منہ سے کرتی؟ انہوں نے خود تو اس ماں کی لاج نہ رکھی جس نے اسے پیدا کیا تھا۔ وہ بے چین ہوتی، روتی رہتی، تب ماں کہتی رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اب تو اس کو بھلا دے۔ میرات کی تو منگنی ٹوٹی تھی، مگر اس کی پوتی نے وہ ایک ہفتہ جیسے اذیت میں گزارا تھا، تو لگتا تھا اس کا بھی کوئی گہرا رشتہ ختم ہوا ہے۔ وہ اس کی سرخ سوجی آنکھوں کو دیکھ کے دن میں کئی بار یہ کہنے کی ہمت کرتی، جب رشتہ ختم ہی کر لیا ہے تو اب سب کچھ بھلا دے ورثہ۔ جب میرات خاموش ہو گئی تھی تو ماں آتے جاتے اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھتی، کیا تم اس کو یاد کر رہی ہو؟ اماں 10 سال منگنی رہی ہے، اگلے 10 سال تو اسے یاد کروں گی نا۔ 17 سالہ میرات ایسے مسکراتی کہ اس کی ماں کو رونا آ جاتا۔ پتہ نہیں تو نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میرا دل تھا کہ تو یہیں اسی بنگلے میں میرے آس پاس زندگی گزارتی۔ آج انہوں نے اپنی پوتی سے جیسے آخری التجا کی تھی۔ جواب میں وہ یوں مسکرائی کہ میرات کو رونے کا بہانہ مل گیا۔ آہ، اس نے یہ بات کس منہ سے کی تھی؟ اس کی ماں کا یہ قصور تھا کہ اس نے میرات کو پیدا کیا تھا۔ ماں جو اس کے رونے دھونے پر تڑپ اٹھتی تھی، اس کے جدا ہونے پر پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہوگا۔ اس سے سکتی ہوئی بوڑھی عورت نے ایک جان لیوا آہ بھری۔ اس کے سامنے بیٹھی ورثا نے بھی بالکل ویسی ہی آہ بھری۔ کیا وہ اندھیرے میں بیٹھ کر ان روشن ناموں کو تکتی رہتی؟ وہ اتنی بے بس نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایاز بشارت کا نمبر ملا رہی تھی، مگر انسان بے بس ہی ہوتا ہے کہ جس کو جہاں رہنا ہوتا ہے وہ جگہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے۔ بنگلے کے بیرونی گیٹ سے نکلتی ہوئی گاڑی سڑک تک پہنچی ہی تھی کہ اس کے فون پر ایاز کی کال آئی۔ ان کے درمیان صرف 5 منٹ بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد وہ ارد گرد سے بے نیاز ہو کر فون پر چہرہ جھکائے میسیجز دیکھنے لگی۔ جب گاڑی مرکزی شاہراہ پر پہنچی تو ڈرائیور نے اچانک بریک لگائے۔ کچھ دیر بعد جب ڈرائیونگ ڈور کھلا تو اس نے ایک خوشبو محسوس کرتے ہی چونک کے سر اٹھایا۔ پھر اس نے شوق کے عالم میں سے دیکھا جو ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے گاڑی آگے بڑھا رہا تھا۔ وہ حواس کے ساتھ ساکت سی بیٹھی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ گاڑی جب مرکزی سڑک چھوڑ کر مصروف شاہراہ پر آئی تو وہ جیسے حواسوں میں لوٹی۔ قسام، تو مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے زرد چہرے کے ساتھ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا ہوا تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا جیسے بہرا ہو چکا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے فون پر کالنگ ٹون بجی۔ بس چند سیکنڈز کی غفلت تھی کہ اس کے ہاتھ سے فون اچکتے ہوئے ایاز کی کال پک کر چکا تھا۔ ورثا، کیا آپ ٹریفک میں پھنس چکی ہیں؟ اب تک آپ کو آ جانا چاہیے تھا۔ قسام کی سماعتوں میں بجلی کڑکی تھی۔ وہ دوسری طرف ہیلو ہیلو کر رہا تھا، گویا قسام کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ اسی سے ملنے جا رہی تھی۔ فون کے آف ہوتے ہی گاڑی کی رفتار تبدیلی آئی۔ اس نے سڑک کنارے بریک لگاتے ہوئے پلٹ کے اسے دیکھا۔ تم تو ڈرائنگز بنایا کرتی تھی، تم نے شطرنج کھیلنا کب سیکھا؟ گاڑی میں چھائی خاموشی کو توڑتا وہ شخص ایک صدمے کے عالم میں ہنسا۔ وہ اپنی قسمت بنا رہی تھی اور وہ اسے چال سمجھ رہا تھا۔ ورثا کے اندر ایک ابال سا اٹھا۔ میں نے زندگی بھر وہی سیکھا جو تم نے مجھے سکھایا۔ وہ بھی بے نیازی کے عالم میں ہنسی۔ میں نے تمہیں بے وفائی کا سبق نہیں سکھایا تھا۔ وہ اس کی بات پر بھڑکا۔ تم نے مجھے یہ سبق سکھایا تھا قسام۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے بولی۔ کسی سبق میں تو میں تم پر بازی لے گئی۔ اس کی آنکھوں میں پانی امڈا تو وہ گردن گھما کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ بے وفائی نہیں تھی، وہ میری بدقسمتی تھی۔ اس نے اپنا دفاع مضبوط آواز میں کیا۔ اگر وہ سمجھتی تو بدقسمتی کا یہ اعتراف ہی اس شخص کا عشق تھا، ورنہ اس دن کون سی نعمت تھی جو اس شخص سے چھینی گئی تھی؟ وہ کون سا عہدہ تھا جس سے وہ برخاست ہوا تھا؟ تم مجھے جو بھی سمجھو، مگر یہ طے ہے کہ اب میں تمہاری وجہ سے اپنی مزید انسلٹ افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ تڑک کے بولی۔ تمہارے ساتھ جو بھی برا ہوتا ہے وہ میری وجہ سے نہیں ہوتا۔ تمہارے اس افیئر کو میں اب تک صرف دادی کی وجہ سے ٹالتا رہا ہوں، مگر آج میں تمہیں آخری بار وارن کر رہا ہوں۔ اگر آئندہ تم اس شخص سے ملی
تو میں تمہیں کسی ایسی جگہ رکھوں گا جہاں عمر بھر میرے سوا تم کسی دوسرے شکل کو ترس جاؤ گی۔ اس کے لہجے میں ایسا قطعی پن تھا کہ لفظ افیئر پہ تل ملاتی ہوئی اس لڑکی کو قسام کی اس دھمکی نے مزید تپایا۔ ورنہ تم کیا کر لو گے؟ اس نے خشک ترین لہجے میں پوچھا۔ میں اپنے اور تمہارے لیے ایک ہی قبر کھودوں گا، اس نے اس سے بھی زیادہ روکھے پن سے جواب دیا۔ وہ اپنی طرف سے کہانی ختم کر چکا تھا اور وہ لڑکی سوچ رہی تھی کہ اب اس سے آگے کیا ہوگا۔ اس سے آگے یہ ہوا کہ بقول ولید کے جو رشتہ اس نے دیوار پر تصویر لگا کے جوڑا تھا، اگلے چند دنوں تک ایاز سے ورثہ کا رشتہ طے ہونے کی صورت وہ خود بخود ٹوٹ گیا تھا۔ اب کہانی ختم کرنے والا حیران تھا، متوحش تھا، ڈسٹرب تھا، لیکن یہ تو طے تھا کہ گیلی مٹی میں صحرا بونے والی اس لڑکی کے لیے وہ قبر تو کھود سکتا تھا مگر اسی کسی دوسرے کے سپرد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جس جذباتی تباہی سے گزر رہا تھا تو جانے کیا کر گزرتا۔ اس شام ولید کی آمد اور اس کی باتوں نے قسام کو اس جنگل میں دھکیلا جہاں راستہ بھولی ہوئی ایک شہزادی سے ایک سوداگر کو محبت ہو گئی تھی۔ اس شام پہلی بار بنا دستک کے جب ممی نے اس کے کمرے کا دروازہ غصے کے ساتھ دھکیلا تو ولید بھی ان کے ساتھ تھا۔ انتہائی شدید تاثرات کے ساتھ ممی کے کندھے سے لگ کے کھڑا، اسے زہریلی نظروں سے دیکھتا ہوا، کمرے کے وسط میں انتہائی ضبط کے ساتھ کھڑا قسام جیسے ان کی آمد کا سبب جانتا تھا۔ تم آج ایاز بشارت سے ملے تھے؟ ممی نے سخت لہجے میں پوچھا تو اس نے آنکھ چرائی۔ زرش بھی لٹھے کی مانند ہوئی، گویا یہ سچ تھا کہ وہ جو کر رہا ہے یہ اس پر سوٹ نہیں کرتا تھا۔ وہ آج میرے آفس آیا تھا، وہ میرے دوستوں اور میرے سسر کے سامنے صرف تمہاری دھمکیوں سے متعلق بات کرتا تو مجھے قطعاً پرواہ نہیں تھی، مگر اس نے جب تمہارے خلاف ورثہ کے دائر کردہ کیس سے متعلق